مارچ کے مہینے میں آج صبح میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سدھر سکتے ہیں. یا آپ کتنے بھی ان شیپ کیوں نہ کر دیے گئے، بے ڈنگے کیوں نہ بنا دیے گئے، گمراہ کیوں نہ ہو گئے ہو، آپ دوبارہ سے خداوند میں آ سکتے ہیں. مجھے یہ آیت بہت ہی پسند ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور پہلے کی طرح توبہ کر کے کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. کئی بار اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے، ہنا نے گیت گایا کہ خداوند نے ہمیں بھورے میں سے اٹھایا، مزبلہ میں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. کیونکہ ہنا اپنے دل میں ایک وقت تھا سوچتی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں اور ہر شخص مجھے تانا دیتا ہے. لیکن ہنا کے ایمان کو اٹھانے والا کون تھا؟ فننا، اس کی سوتن. فننا نے اس کے ایمان کو اٹھایا، اور اگر فننا اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو ہنا کا ایمان کبھی نہ بڑھتا. ایک بات بتاؤں، کئی بار وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو روحانی درجوں میں آگے لے کر آتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوتا ہے کہ مخالفت کرنے والے ہی کے ذریعہ سے ہم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ گھٹنوں کے بل جاتے ہیں، دعا میں جھکتے ہیں، پکارتے ہیں خدا کو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. خدا کے لوگ کبھی ایسا کریں گے؟ خدا کے لوگ کیا کریں گے؟ خدا کے لوگ گھٹنوں کے بل جائیں گے، دعا کریں گے، پکاریں گے خداوند کو. خداوند ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جب آپ لڑیں گے تو خدا چپ رہے گا، اور جب آپ چپ ہو جائیں گے تو خدا لڑے گا. ہاللویا، ہاللویا. میرے عزیز بھائیو، مجھے بائبل مقدس کے اندر ایک شخص بڑا ہی پسند ہے، اور اس کا نام ہے یرمیا. کیا نام ہے؟ یرمیا. اور یرمیا نے ایک بہت بڑی کتاب کو لکھا. He is a major prophet. پرانے عہد نامے میں ہمیں کچھ مائنر پروفٹ ملتے ہیں اور کچھ میجر پروفٹ ملتے ہیں. یعنی جن کی کتابوں کا حجم بڑا ہے وہ میجر پروفٹ ہے، اور جن کی کتابوں کا حجم چھوٹا ہے وہ مائنر پروفٹ ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ نبی آپس میں کچھ چھوٹے بڑے تھے، صرف کتابوں کے حساب سے انہیں میجر اور مائنر کیا گیا ہے. یرمیا کے بارے میں آج ہم چند ایک باتوں کو سیکھیں گے اور پھر ہم کلام میں آگے بڑھیں گے. یرمیا ایک ایسا نبی تھا جو خدا کے کلام کو بڑی دلیری سے اور اسٹریٹ فارورڈ شیئر کرتا تھا. اتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا وہ کلام سنانے میں کہ کلام سنانے کی وجہ سے اس کو قید کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، اور بڑی دیر تک وہ کہاں پر رہا؟ قید میں رہا. اور یرمیا ایک ایسا پروفٹ تھا کہ جب بھی ملک میں کچھ ہونا ہوتا تھا تو لوگ یرمیا کے پاس جیل میں چلے جاتے اور اسے پوچھتے، یرمیا ہمیں بتا اب آگے کیا ہوگا. ایک دفعہ کیا ہوا، اس ملک کے بادشاہ نے جنگ کرنے کے لیے جانا تھا. وہ یرمیا کے پاس جیل میں پہنچا اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ جنگ جیت کر آؤں گا؟
یرمیہ نے اس کو پتا کیا کہا؟ یرمیہ نے کہا آج ہی تو مرے گا، آج ہی تو مرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا بادشاہ جو بھی جنگ کے لیے گیا بھی نہیں ہے اور وہ نبی سے پوچھنے آ رہا ہے کہ کیا میں جنگ جیت کر آؤں گا، اور نبی کیا جواب دے رہا ہے؟ تو آج ہی مرے گا۔ اس کا کیسا غصہ ہوگا اس کے لیے؟ وہ غصے میں آ جائے گا۔ یاد رکھیں عزیزوں، خداوند اس سے پہلے کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں کرے، اگر آپ کی زندگی میں گوڈلینس ہے، اگر آپ کی زندگی میں خداوند کی حضوری ہے، تو اس کام کو کرنے سے پہلے خدا اس بھید کو آپ پر آشکارا کرے گا۔ یرمیہ سے خدا نے کلام کیا کہ جہاں تو رہتا ہے یہاں پر یہ جو کھیت ہے اسے خرید لے۔ اب یرمیہ جو ہے وہ ٹینشن میں پڑ گیا کہ اس علاقے کے لیے تو میں نے نبوت کی ہے کہ یہ علاقہ غلامی میں جائے گا، اور خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں فلیٹ خرید لے جو بلڈنگ برباد ہونے والی ہے، جو بلڈنگ برباد ہونے والی ہے اسی میں کہہ رہا ہے کہ خدا فلیٹ لے لے۔ تو خداوند نے اس سے کلام کیا، خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے پتہ کیوں کہا کہ تو یہاں پر کھیت لے لے، اور وہ کھیت کس کا تھا؟ اس کے چچا زاد بھائی کا، اس کے کزن کا وہ کھیت تھا، اور اس نے اپنے کزن کو بلایا، اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ کھیت میں تجھ سے پرچیز کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ کھیت لے لیا، اور کھیت لینے کے بعد وہ خدا سے پوچھتا ہے خداوند ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں نے نبوت کی تھی کہ یہ علاقہ جو ہے اسیری میں جائے گا، غلامی میں جائے گا، تو ایک ایسی جگہ جو برباد ہونے والی ہے تو نے کیوں مجھے کہا کہ میں اس میں کھیت خریدوں؟ خداوند نے اس سے پتہ کیا کہا؟ خداوند نے کہا ہاں یہ سب اسیری میں جائیں گے، لیکن یہ جو کھیت ہے نا، یہ کھیت میں نے تجھے خریدنے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ کھیت سائن ہے، یہ کھیت نشان ہے۔ کس بات کا؟ یہ کھیت اس بات کا نشان ہے تم غلامی میں جاؤ گے ضرور۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ چاہے کتنے بھی بگڑے کیوں نہ ہو، جب آپ خداوند میں آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیت ایک نشان ہے، تم غلامی میں جاؤ گے ضرور، لیکن تم دوبارہ لوٹ کر اپنے ملک میں واپس آؤ گے اور خدا تمہیں بحال کرے گا۔ ہاللویا! خدا دوبارہ سے تمہیں بحال کرے گا۔ کئی بار خدا ہمیں ایسے سائن دکھاتا ہے جو دیکھنے میں تو ہمیں بھیانک لگتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ اچھا یہاں پر کتنے جو خداوند سے پوچھ کر کچھ کرتے ہیں؟ ہے کوئی یہاں پر کہ خداوند میں اس کام کو کروں یا نہ کروں؟ ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا، بھائی ظفر نے، اور مینا ایسا کھڑے ہو رہے ہیں صاحب کرن، اس کام کو خداوند میں کروں یا نہ کروں؟ اور بے شمار لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر کچھ کاموں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں میں آپ کو، خدا کے روح نے میرے دل میں ڈالا ہے، کبھی بھی سوسائڈ نہ کریں، کبھی بھی خودکشی نہ کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش نہ کریں۔ مارنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور پنکھے کے ساتھ لٹک گئے اور مر گئے۔ کلام میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں۔ کون مار ڈالتا ہے؟ لفظ۔ کئی بار ہمارے پورے بدن میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں برباد اور تباہ کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جی زبان۔ زبان اونچی بات بول سکتے ہیں؟ سب بولیں گے زبان۔ کلام میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں، لیکن خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنی
زندگی میں کچھ ایسا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ برباد ہو جائے. اور یاد رکھیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کسی ایریا میں آپ برباد اور تباہ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ خداوند کی حضوری میں آئیں. خداوند آپ کو دوبارہ سے بحال کر دے گا. کلام میں لکھا ہے صادق 7 دفعہ بھی گرے خدا اسے اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. آئے سو کرتا میرے سنتے سوائے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے بائبل مقدس میں سے آموس کی کتاب. جی آمین. آموس 3 باب 7 آیت نکال لیا. پرانے عہد نامے کے 900 کچھ پیج ہیں، نئے عہد نامے کے تو سے بھی کم ہے. چلے اگر آپ نے نہیں نکالا تو پھر گیت گالے پھر نکالا. یہ مشکل پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم بائبل کو گھر میں نہیں کھولتے، تب پھر ہمیں حوالہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. آموس ہو گیا، ابدیہ ہو گیا، میکا ہو گیا، یونا ہو گیا، سفنیہ ہو گیا، یہ وہ کتابیں جو جلدی ہم ملتی ہیں ایسے سے کرتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی کتاب کہاں پر ہے. آمین. آئے دیکھیں گے کلام خدا میں سے آموس کی کتاب اس کا 3 باب 7 آیت سے. یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے. 8 آیت. شیر ببر گرجا ہے کون نہ ڈرے گا، خداوند خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا. کلام خدا کا پڑھا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہاللویا. 7 آیت پر غور کریں گے. کیا لکھا ہے؟ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے. یاد رکھیں خداوند کبھی بھی کسی کام کو اس سے پہلے نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے خدمت گزار نبیوں پر اپنے خدمت گزار بندوں پر اس بھید کو کھول نہ دے، آشکارا نہ کر دے. آسمان سے 2 فرشتے نیچے اترے اور انہوں نے کیا کرنا تھا؟ سدوم اور عمورہ کو برباد کرنا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ جب برباد ہو رہے تھے تو اس میں سے صرف لوط کا خاندان باہر نکلا، اور لوط کے خاندان میں سے بھی ایک فرد پیچھے رہ گیا اور نمک کا ستون بن گیا. وہ کون تھا؟ مس لوط. وہ پیچھے رہ گئی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. I think میں نے لاسٹ سنڈے بتایا تھا کہ اگر آپ بربادی کو دیکھیں گے تو آپ خود بھی برباد ہو جائیں گے. اس نے پیچھے مڑ کر بربادی کو دیکھا. اگر ایک خاتون پیچھے مڑ کر بربادی کو دیکھتی اور برباد ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ زندہ یسوع کو دیکھیں گے تو زندگی پا جائیں گے. ہاللویا. خدا اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ کو برباد کرتا خداوند کہاں گیا؟ ابراہم کے پاس. اور ابراہم سے جا کر کیا کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اب ابراہم نے خداوند سے کیا کہا؟ پتہ کیا کہا؟ ابراہم نے خداوند سے کہا اے خداوند کیا تو
بدوں کے ساتھ راست بازوں کو بھی مار دے گا؟ خدا کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ابراہم نے کہا اگر وہاں پر 50 راست باز ہوئے، خدا نے کہا 50 راست بازوں کی خاطر سب کو چھوڑ دو۔ مجھے اعمال رسولوں کے اعمال 16 باب کی 31ویں آیت یاد آ گئی، تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ گھر کا ایک شخص، ایک فرد جب بدل جاتا ہے نا تو اس کی روحانیت کا انفلوئنس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ خود بدلا ہو تو اگر میں ڈیلی بائبل پڑھوں، ڈیلی روزہ رکھوں، ورشپ کروں، دعائیں کروں، سب کچھ کروں، لیکن اگر میرے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے تو میں کسی اور کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ بچا۔ ابراہم نے کہا خداوند مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہاں 40، یہ کہتا ہے خداوند اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر 30 ہو۔ بارگیننگ کرنی شروع کر دی ابراہم نے۔ میرے خیال سے سارا بھی بارگیننگ کرتی ہوگی، کیونکہ کئی دفعہ بہنوں کو بارگیننگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ بازار سبزی لینے جائیں گے نا، ٹماٹر 60 روپے کلو ہے، ابھی پچھلے دنوں میں تھے، شاید ابھی بھی نہیں، وہ پیچھے دکان والا تو 40 دے رہا تھا، یعنی ایسی جھوٹ بولتی، کیا خیال ہے؟ لیکن میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، وہ 40 دے رہا تھا، یعنی 20 روپے کی خاطر کیا کیا؟ جھوٹ بول دی۔ ایک بارگیننگ کریں، لیکن کیسے کریں؟ سچائی کے ساتھ۔ میں پیچھے 60 چھوڑ کر آئی ہوں، آپ بتائیں آپ مجھے 40 میں دیں گے؟ ڈیل کریں۔ ابراہم آخر کار کہاں پر آ کر ٹھہر گیا؟ 10 پر۔ اور خدا کا فضل جانتے ہیں کیسا ہے؟ خدا نے کہا اگر 10 راست باز بھی ہوں گے تو اے ابراہم میں تیری خاطر انہیں چھوڑ دوں گا، کیوں؟ کیونکہ ابراہم ایمانداروں کا باپ تھا۔ آپ کے گھر میں صرف 1% ایک اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا سے وفاداری سے چلتا ہے، اس ایک شخص کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان اور گھرانے میں برکت اور بحالی آ سکتی ہے۔ اگر خداوند 10 راست باز لوگوں کے وسیلہ سے پورے شہر کو چھوڑ سکتا ہے تو کلام میں لکھا ہے ایک راست باز کی دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پا جاتا ہے۔ چیک آپ نے کرنا ہے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو راست بازی میں زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے ہیں جو سچائی سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند ہمیشہ اپنا بھید جو ہے پتہ ہے کن پر کھولتا ہے؟ اپنے خدمت گزار نبی۔ اچھا مجھے بتائے کووڈ-19 خدا کی طرف سے تھا یا نہیں؟ جی یہ خدا کی طرف سے تھا یا چائنا سے آیا؟ بتائیں۔ بے شمار لوگ آج بھی اسی سوچ کی کشمکش میں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آیا، کچھ کہتے ہیں یہ چائنا سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ ایک بات تھی نا، کیا کنڈیشن ہوگی کہ آپ سب نے دیکھا یہاں پر؟ میں جنرل ہاسپٹل میں کووڈ-19 کے دنوں میں دعا کرنے کے لیے گیا، اور ایک وقت تھا میں جنرل ہاسپٹل میں دعا کرنے جاتا، پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ اور جب کووڈ-19 آیا، کرونا وائرس آیا، میں گیا دعا کرنے کے لیے، وہاں پر ایک بندہ نظر نہ آئی، میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم دونوں نے ماسک لگائے، اور وہ مجھے کہا پیسہ ماسک ڈبل کر دے۔ میں نے کہا وہ مسئلہ نہیں ہے ڈبل کرنا، کیونکہ میں روح سے بھی چلنا اور عقل سے بھی چلنا ہے، لیکن میں حیران اس بات سے ہو رہا ہوں کہ اس وبا کا خوف ہر انسان پر اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی یہاں پر بندہ ہی نظر آ رہا۔
میں نے کہا ایکسیڈنٹ والے کہاں چلے گئے، ہارٹ کے پیشنٹ کہاں چلے گئے، شوگر کے پیشنٹ کہاں چلے گئے؟ میں یہ باتیں کر رہا تھا ان کے ساتھ۔ عزیزوں یاد رکھیں، خدا نے جب بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کرونا جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ اور خدا ہمیشہ اپنا بید پتہ ہے کہاں پر آشکارا کرتا ہے، کہاں پر ظاہر کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمیشہ ان ایریاز میں جہاں پر لوگ خداوند کی پریزنس میں چلتے ہیں۔ ہر ایک پر خداوند نے ابراہم پر یہ بید آشکارا کیا کہ میں سدوم اور عمورہ کو برباد کر دوں گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مشکل، پریشانی یا آزمائش آ رہی ہے، پتہ ہے خدا آپ پر اس بات کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ گھٹنوں کے بل جائیں گے، جب آپ جھکیں گے۔ کئی بار ہماری زندگی میں ناگہاں مصیبتیں آ جاتی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، خداوند پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس طرح ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ دعا کرنے والے لوگ ہیں، خدا کی مرضی کو جاننے والے لوگ ہیں، کیا لکھا یوحنا کا پہلا خط اس کے 2 باب کی 17 آیت میں؟ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا، وہ اب تک قائم رہے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کچھ ہونے والا ہے تو اس کے لیے خدا کی حضوری میں جائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ خداوند نے اپنے بندہ یونا کے وسیلہ سے نینوا کے لوگوں پر ریویل کیا، ظاہر کیا کہ نینوا 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ بادشاہ بھی تخت سے نیچے اتر آیا، تمام انسان اور جانور 3 دن تک روزے میں چلے گئے، اور آخرکار خدا نے دوبارہ سے یونا سے کلام کیا کہ میں اپنا عذاب ان پر نازل نہیں کروں گا۔ آپ کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، یاد رکھیں جب آپ خداوند میں آ جاتے ہیں، خداوند پھر سے آپ کو سدھار دیتا ہے، خداوند پھر سے آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل قوم میں نبیوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ جب لوگ خدا کے احکام کو بھولتے تھے، خدا کو چھوڑتے تھے، غیر معبودوں کے پاس جاتے تھے، خدا ان کے لیے نبیوں کو بھیجتا تاکہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکے، ان کے گھرانے بدل سکے، ان کی نسلیں بدل سکے۔ آج ہم اب دوسرے کریکٹر پر غور کریں گے اور یہ ہے نوح۔ خدا نے جب دیکھا کہ دنیا میں گناہ بہت بڑھ گیا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جو راست باز ہے اور اس کا نام نوح ہے، اور خدا نے نوح پر ظاہر کیا کہ نوح ایک کشتی بنا، کیونکہ میں زمین پر کیا لانے والا ہوں؟ پانی کا طوفان۔ میں اس سارے روئے زمین کو ختم کر دوں گا، لیکن چونکہ تو راست باز ہے اس لیے میں تیرے گھرانے کو سیف رکھوں گا۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ نوح کے بچے راست باز تھے یا نوح کی بیوی اور اس کی بہویں راست باز تھی، بلکہ لکھا ہے کہ نوح راست باز تھا۔ کون راست باز تھا؟ نوح۔ کل میں بھائی جانی کے گھر میں کلام سنا رہا تھا، میں نے شکر جاری کی تھی، تو میں نے وہاں پر پہلا سورہ 3 اس کے 2 باب میں جہاں علیشہ کا معجزہ ہے وہ پڑھا، وہاں پر کہ اس بیوہ عورت نے کہا کہ میرا جو شوہر تھا وہ خداوند سے ڈرتا تھا۔ وہ خداوند سے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا۔ اور جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو خداوند نے مجھ پر ریویل کیا، ظاہر کیا کہ گھر کا سربراہ اگر خدا سے ڈرتا ہوگا نا تو اس کی پوری فیملی خداوند میں سیو ہو جائے گی۔ اگر گھر کے سربراہ میں گڑبڑ ہے، پوری فیملی میں گڑبڑ ہے۔
کئی بار ہم باپ بیٹے کو شراب پیتا دیکھتے ہیں، باپ بیٹے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لڑتے دیکھتے ہیں، دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے، نوح راست باز تھا، اور نوح کی راست بازی کا انفلوئنس، نوح کی راست بازی کی گوڈلینس اس کے بچوں کی زندگیوں پر تھی۔ یہاں پر کتنے پیرنٹس ہیں جو ہر روز اپنے بچوں کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بلند آواز میں، اتنی بلند آواز میں کہ ان کے کانوں تک آواز چلی جائے۔ اور یہ جاننی چاہیے، اگر باپ یا ماں خدا سے نہیں ڈرتے تو یاد رکھے بچے بھی کبھی خدا سے نہیں ڈریں گے۔ خدا نے کیا کیا؟ نوح سے کہا کہ میں اس روئے زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، اور یہ کتنی دیر تک رہا؟ پتہ کتنی دیر تک رہا؟ 5 مہینے تک، 150 دن تک۔ لیکن اس سے پہلے کہ زمین پر پانی برستا اور نوح اور اس کا گھرانہ بھی برباد ہوتا، کیا ہوا؟ خدا نے نوح کو اور اس کے خاندان کو سیو رکھا، بچا لیا۔ صرف کیوں؟ کیونکہ نوح راست باز تھا، نوح خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے بھید آپ پر آشکارا کرے گا۔ میں ہر روز پتہ کیا دعا کرتا ہوں؟ خداوند ہمیں تو ناگہاں مصیبتوں سے بچانا، ناگہاں موت سے بچانا، ناگہاں خطروں سے بچانا، ناگہاں دکھوں سے بچانا۔ اور خداوند ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ہر مشکل سفر کو، مشکل راستوں کو، مشکل تکلیفوں کو فیس کر لیں گے، کیونکہ تو ہمارے ساتھ۔ اور جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یائر کی بیٹی کیوں زندہ ہوئی؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا۔ لازر کیوں زندہ ہو گیا؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا۔ نائن شہر کی بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیوں زندہ ہو گیا؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا۔ پترس ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا، ایک مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن صبح یسوع کے کہنے پر جب جال ڈالا تو اتنی مچھلی آئی کہ کشتیاں ڈوبنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا۔ 38 برس کا مفلوج جو 38 سالوں سے ہوش کے کنارے پڑا ہوا تھا اور کوئی بھی شفا نہیں دے رہا تھا، لیکن جب یسوع آیا اس نے اپنی چارپائی اٹھا لی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع وہاں پر تھا۔ پہلے کلثم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا وہاں پر تھا، اور جہاں پر خداوند آ جاتا ہے وہاں پر بڑے بڑے معجزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوتا ہے یسوع کو۔ اندھے برتلمائی نے اس لیے شفا پائی کیونکہ یسوع وہاں پر تھا۔ زکئی جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یسوع کے کہنے پر وہ نیچے اترا اور یسوع اس کے گھر میں گیا۔ وہ زکئی جو لوگوں سے نہ حق لیتا تھا، اس نے لوگوں کو 4 گنا واپس کر دیا۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی آواز کم ہے۔ کیوں اس نے 4 گنا لٹایا؟ آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے کیوں؟ کیونکہ یسوع، ایک آواز میں کہیں گے، زکئی نے 4 گنا لٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا۔ ہاللویا۔ ایک بدکار عورت جو ایک دن کے وقت پکڑی گئی اور اس کی سزا موت تھی، لیکن اس کی موت زندگی میں بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع وہاں تھا، اور جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں پر موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ ہاللویا۔ اے سوتا یا خدا کو
یسوع جب پیدا ہوا تو کس خاندان میں پیدا ہوا؟ غریب خاندان میں. یوسف بڑا ہی تھا, مقدسہ مریم بھی غریب فیملی سے تھی. وہ پیدا تو غریب گھرانے میں ہوا, لیکن اس کو دفنایا کنہوں نے؟ امیروں نے. امیروں نے اس کو دفنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں اس بات کو کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے. تو کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں دولت مند کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کی زندگی میں خداوند ہے تو وہ دولت مند بھی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. یسوع غریب خاندان میں پیدا ہوا, لیکن دفن اسے امیروں نے کیا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع نہ صرف غریبوں کو نجات دیتا ہے بلکہ وہ امیروں کو بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے. کچھ ظاہر ہو رہا ہے آپ کی زندگیوں میں؟ ہاللویہ. سو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ہمیشہ خداوند کی پیروی میں چلنا ہے اور خداوند سے ہر روز دعا کرنی ہے. کئی بار کچھ ایریاز میں جب مصیبتیں اور طوفان اور آندھیاں اور دکھ اور بیماریاں آتی ہیں نا گھروں میں, اور کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کب آ گئی. اور یہ پتہ کن خاندانوں میں ہوتا ہے؟ جن خاندانوں میں خداوند کی حضوری نہیں ہوتی. خداوند جانتا تھا کہ لوط کا لنک ابراہم کے ساتھ ہے. خداوند جانتا تھا کہ نوح راست باز ہے. خداوند جانتا تھا کہ میرا بیٹا یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے. اچھا میں آپ سے کوسچن کرنا چاہتا ہوں, خدا کا کون سا مذہب تھا؟ جی بتائیں, خدا کا کون سا مذہب تھا؟ کرسچن بولے. خدا کون تھا؟ کرسچن تھا. یعنی خدا یہوہ خدا کی بات کر رہا ہوں میں, کرسچن تھا نہیں. خدا کا کوئی مذہب نہیں ہے, خدا خالق ہے. ہاللویہ. خدا کیا ہے؟ خالق ہے. یونا 3:16 ہم پڑھتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا مذہب بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. مذہب بخش دیا یا بیٹا؟ بیٹا. خدا کا کوئی مذہب نہیں. کئی بار چرچ میں لوگ آتے ہیں نا غیر قوم کے بھی, ہم کہتے ہیں بولے ہاللویہ, دعا کرے, یسوع کا نام لے. تو ایک فیملی آدمی نے کہا ایسا کرنے سے کہیں مذہب تو نہیں بدل جائے گا. میں نے کہا مذہب تو نہیں بدلے گا لیکن آپ ضرور بدل جائے گا. ہاللویہ. سب سے پیارا یسوع ملا, میرا جیون سنور گیا. میرا خدا مذہب تبدیل کرنے نہیں آیا, وہ خاندانوں کو, نسلوں کو, گھرانوں کو بدلنے کے لیے آیا. کیونکہ یسوع کسی مذہب کے تحت نہیں آیا, وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائے اور کثرت سے پائے. ہاللویہ. ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. اس لیے ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ کیا میں اپنے خاندان میں یہ روحانی درجہ رکھتا ہوں کہ خدا مجھ پر میرے گھرانے کے لیے, میرے چرچ کے لیے, میری فیملی کے لیے, میرے علاقے کے لیے اپنے بھیت مجھ پر ظاہر کرے. اپنے بھیت کیا کرے؟ مجھ پر ظاہر کرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید بتایا تھا ہلکا سا, کہ ایک چیز خداوند نے مجھے دینی تھی اور اس کو دینے سے پہلے 2 دن پہلے خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں اس چیز پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا ہوں.
بعد شام کے وقت رات کو 8-9 بجے مجھے اس بندے کی کال آئی کہ پادری صاحب آپ کے بارے میں اس چیز کے سلسلے میں بات چیت کرنی ہے. اور اسی وقت میرے ذہن میں وہ 2 دن پہلے کی جو صورتحال تھی وہ آئی اور میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر اپنے بھید آشکارا کرتا ہے. اور آج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس طرح دعا کرے کہ خدا آپ پر آپ کی برکتوں کو ریویل کرنا شروع کر دے, آپ کی زندگی میں بحالی کو ریویل کرنا شروع کرے, ظاہر کرنا شروع کرے, اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو تاکہ آپ سب برکت پائیں. کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں یہاں پہ, جن کے پاس جاب نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں جاب کرنا لیکن جاب نہیں ہے. خداوند خدا آپ پر اس بھید کو آشکارا کرے گا. کتنے جو بے اولاد ہیں, جن کے پاس اولاد نہیں, خداوند آپ کے لیے آسمان کھول دے گا, اپنا بھید آپ پر ظاہر کرے گا کہ میں تجھے کب برکت دوں گا. کیونکہ ہمارا خداوند ہر کام کو وقت پر کرتا ہے, نہ وہ وقت سے پہلے کرتا ہے نہ وقت کے بعد کرتا ہے, بلکہ ہر کام کو کب کرتا ہے, وقت پر. سوائے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے ایمان سے اور خداوند کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کیجیے. ابھی ایک تو ایگزامپل تھی لیکن ہم ٹائم کو مد نظر رکھیں گے اور آج ہم اپنی زندگیوں میں خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند میری زندگی میں جو اچھا اور بہترین ہے یا دکھ اور تکلیفیں کچھ بھی ہے تو وہ میری زندگی میں ظاہر کر. اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں اگر میں گر بھی جاؤں گا تو مجھے اٹھا سکتا ہے. ہاللویا. سو اپنی زندگیوں میں خداوند کی پریزنس کو فیل کریں, محسوس کریں, وہ آپ کے درمیان ہے. اپنی آنکھیں بند کریں, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے آسمان کی طرف. آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور خداوند سے آج سچے من سے, سچائی سے. یرمیا سچائی سے بات کرنے والا نبی تھا, آنسو بہانے والا نبی. آئے خداوند کی پریزنس میں آنسو بہاتے ہوئے کہیے خداوند میرے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے تو مجھ پر ظاہر کر کہ میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. اپنے گھرانے کی بحالی کے لیے, اپنے شہر, اپنے علاقہ, اپنے محلہ کی بحالی کے لیے, اپنے چرچ کی روحانی گروتھ کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, تو مجھ پر ظاہر کر, مجھے اپنے بھید دے. میرا گھرانہ کیسے بحال ہوگا, میری فیملی کیسے بچے گی. ہاللویا. یاد رکھے آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی ایریا میں اگر خدا کو یہ نظر آیا کہ آپ کو یہ بات بتا دی جائے تو خدا آپ پر ظاہر کرے گا. کیا آپ اپنے اندر ایسا کچھ رکھتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کریں کہ خدا آپ پر کچھ ظاہر کرے؟ آئے اپنے آپ کو پاک بنائیے, برے کے لہو سے دھو ڈالیے, اپنے آپ کو صاف کیجئے. اور میں ریکویسٹ کروں گا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. فلی طور پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور خداوند کے نام کو جلال کریں, اس کی بڑائی کریں, اس کے بڑے کاموں کا بیان کریں. لشکروں کا خدا آپ کے درمیان موجود ہے, وہ آپ کے بندوں اور جھوٹ کو توڑے گا. اس نے ابراہیم پر ظاہر کیا کہ سدوم اور عمورہ کیسے برباد ہوں گے. اس نے نوح کو بتا دیا. اس نے اپنے بیٹے کی وسیلہ سے ہم سب تک اس پیغام کو رکھا کہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کیا کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے آئے
अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप पर बरकतों को जाहिर करे तो बरकतों के खुदा के लिए अपने हाथों को उठाइए और पुकारना शुरू कीजिए, पुकारना शुरू कीजिए। Praise God, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, सारी जमात, सारी खुदाम, सारी कलीसिया, क्वायर, सभी आए अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। और रबा शाबा लबा रबा बाबा 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 शाबा लबा लबा रबा बाबा 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 तेरे बे 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 शामान दो दो रुखुर रबा शामान दे 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 ली प्रादा ला रबा बा शाबा ला ला रबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। अगर आज आप में से कुछ चुप रह गया, याद रखे खुदा आपकी जिंदगी में उस गॉडलीनेस को देखना चाहता है, उस खुदावंद की प्रेजेंस को देखना चाहता है, जिसके वसीला से वो आप पर अपने प्यार का इशारा करेगा। आप पुकारिए, खुदावंद मेरा खानदान कैसे बचेगा, मेरा शोहर कैसे बचेगा, मेरी वाइफ कैसे बरकत पाएगी, मेरे बच्चे कैसे बरकत पाएंगे, इस साल के इम्तिहानात में मेरे बच्चे कामयाब कैसे होंगे। खुदा आप पर अभी इस बात को जाहिर करेगा, खुदा आपको वो लफ्ज़ देगा, वो तरतीब करेगा जिससे आप दुश्मन की हर जंग को फतह में तब्दील कर सकते हो। आए खुदावंद को पुकारिए, पुकारिए खुदावंद। आपका दुश्मन चाहे जितना भी बलवान क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, जोरावर क्यों ना हो, आपका खुदा लश्करों का खुदा है। आए पुकारिए। तेरा दुश्मन चाहे एक ही रास्ते से आए, वो 7 रास्तों से वापस भागेगा, तो तुम नहीं सर ठहरेगा, तू कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला ठहरेगा। आपका खुदावंद जलाली है, आपका खुदावंद नजीम है, आपका खुदावंद आपको गहरे पानियों से निकालने की कुदरत रखता है। आपका खुदावंद आपकी नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है। अब आंखें बंद रखे तो हाथ उठाइए। जब आपको ये लगे कि अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब अब कुछ नहीं बचा, आपका यीशु इतना जोरावर है, वो उस कुछ नहीं में भी सब कुछ आपके लिए करने की कुदरत रखता है। वो इतना जोरावर है। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ तारीकी है, अब नाउमीदी है, अब कुछ भी नहीं बच सकता, अब कुछ नहीं हासिल हो सकता, उस कुछ नहीं में भी खुदावंद ने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। खुदावंद मुझे किस राह पर चलना है, मुझ पर अपना भेद जाहिर कर। मैंने किस ट्रैक पर जाना है, मैंने किस तरफ सफर करना है, मेरी राहें कौन सी है, मुझे बता। जिन बच्चों के एग्जाम से वो घुटनों के बल चले जाए, दुआ करें और कहे खुदा मुझे बता, मैं पूरी बुक की तैयारी करूंगा, लेकिन मुझ पर इस भेद को आश्कारा कर दे कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ताकि मुझे उन पर पूरा अबूर हो। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आपका खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद रखे, हाथों को उठाइए और उसकी ताज़ीम करें, उसकी ताज़ीम करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। वो लश्करों का खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो जाहिर करेगा आप पर अपने भेद, वो आश्कारा करेगा आप पर अपने भेद। हालेलुया। वो आपको बताएगा आप डूब रहे हैं, आप कैसे बच सकते हो, आप गिर रहे हैं, आप कैसे समझ सकते हो, आप बीमार हैं, आप कैसे शिफा पा सकते हैं, आप दुखी हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, आप कैसे बरकत हो सकते हैं। खुदा हर बात आप पर जाहिर करेगा। आए उसे पुकारिए। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मेरा
मेरा तन मन और धन तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मुझे ले चल तू अपनी राहों पे, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मुझे ले चल तू अपनी राहों पे, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। आज सभी अपने आप को खुदावंद की पाक मेज के पास लाने के लिए तैयार करें। जो घुटनों के बल हो सकते हैं वो घुटनों के बल हो जाएं, जो खड़े रहना चाहते हैं वो खड़े